عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب لوگ تشریف رکھیں۔ جب سب پر زبانیں آ ٹھہری تھی تو چوتھی آیت میں ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کتنے لوگ روح القدس سے بھر گئے؟ کتنے لوگ؟ ساتھ والے سے کہیں آپ بھی آج بھریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر کیا کیا؟ انہوں نے غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں what is پینتیکوسٹ؟ پینتیکوسٹ ہے کیا؟ آج اب اس میں سے سیکھیں گے کہ پینتیکوسٹ ورڈ کیا ہے، ہسٹری اس کی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، what is the impact of Pentecost in our life، ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا ہے، اور what is Christianity، مسیحت میں پینتیکوسٹ کیا ہے۔ کیا یہ مسیحت نے سے اس کا آغاز ہوا تھا یا مسیحت سے پہلے بھی پینتیکوسٹ تھا؟ آج ان 6 چیزوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اب پینتیکوسٹ کیا ہے؟ ورڈ پینتیکوسٹ اوریجن فرام دا گریک لینگویج، یعنی یونانی زبان کا یہ لفظ ہے پینتیکوسٹ، اور یہ لفظ پینٹا سے نکلا۔ کس سے نکلا ہے؟ اور پینٹا کا مطلب ہے 50واں دن۔ کون سا دن؟ سب مل کے بولے 50واں دن۔ 50th day before the celebration of Easter ہم نے بنائی تھی۔ آج سے 50 دن پہلے کیا تھا؟ عید قیامت المسیح، ایسٹر، آپ کچھ بھی جو بھی کہتے ہیں۔ آج سے 50ویں دن پہلے، یعنی 7 into 7 49، 7 7 49، یہ کل ہفتے کی شام تک 49 دن پورے ہوئے تھے، تو آج 50واں دن ہے، اور اس کو کہتے ہیں پینتیکوسٹ۔ خدا نے یسوع مسیح اس دن کیا ہوا تھا؟ 50 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ 3 دن پہلے، اس سے تقریباً آپ 53 دن پہلے لے جائیں تو یسوع مسیح ہوئے تھے، پھر دفن ہوئے تھے، اور پھر 50 دن پہلے یعنی 30 دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اور جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن تک زمین پر بہت سے لوگوں کو دکھائی دیے، شاگردوں کو دکھائی دیے، پھر 500 کی جماعت کو دکھائی دیے، پھر اور بہت سے لوگوں کو دکھائی دیے، اور 40 روز تک وہ مختلف جگہ پر ظاہر ہوتے رہے، اور پھر وہ زمین پر ہر بہت سے لوگ دکھا، پھر ٹھیک 50ویں دن وہ آسمان پر چلے گئے۔ ہاللیلویہ۔ 50 دن سے پہلے تقریباً کچھ دن پہلے ایک دن سعود آئی ہے، پچھلی جمعرات کو وہ آسمان پر گئے تھے۔ آج 50واں دن ہے، پھر وہ 40 دن بعد آسمان پر اٹھایا گیا، اور کہا میں چاہتا ہوں تمہارے واسطے جگہ تیار کروں، تمہارا دل، ساتھ والے سے کہیں تمہارا دل۔ ہاللیلویہ۔ بولے آج کا میسج میرے لیے، ساتھ والے سے کہیں آج کا میسج آپ کے لیے بھی ہے۔ بولے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یسوع نے یہ دلیری دی ہے۔ جب وہ آسمان پر جا رہے تھے تو شاگرد بڑے پریشان تھے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا اب میں جا رہا ہوں۔ شاگرد پریشان ہو گئے۔ پترس نے پتہ کیا کہا یسوع کو؟ پترس نے کہا یسوع گل سن، تیرے لیے ہی ماپے چھڑ چھڑے، تیرے لیے کاروبار چھڑتا، تیرے لیے بہن بھرا چھڑتے، تیرے لیے ہی سارا کچھ چھڑتا، تو چلے اہی کے لیے آسرے دیں گے۔ کچھ سوچنے لگے ہوں کوئی مردہ ساڑھے سامنے آ جائے گا تو کی ہوئے گا؟ کوئی سوچنے لگے ہوں پبلک 5000 کی آدھی ہو گئی ہے، وہ سامنے آ گئی تو کی ہوئے گا؟ پریشان ہو گئے۔ یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، پاپا گھر پہ نہیں ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ پیسے نہیں، کمیٹی نہیں نکلی، تنخواہ نہیں ملی، ساڈا کی ہوئے گا؟ ساتھ والے سے کہیں تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں
تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ہم ایسے خوش نصیب ہیں, ہول نیشن جتنے مسیحی ہیں, آپ بہت خوش نصیب ہیں. ساتھ سے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں. میں نے دیکھا جب کبھی ٹور پہ جاتے ہیں نا, آگے کوئی جگہ نہ ہو تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. آپ کا کوئی آگے حال نہیں ہوتا, چاہے آپ وی آئی پی سے وی آئی پی پرسنالٹی کیوں نہ ہو. لیکن جب آپ کا کوئی آگے سنبھالنے والا ہوتا ہے, کسی نئے شہر میں جائیں, جب چاہتے ہی آپ کو گھر میں بلایا جاتا ہے, وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, کھانا آپ کے لیے رکھا جاتا ہے, تو آپ فریش ہو جاتے ہیں, چاہے جتنا مرضی لمبا سفر کیا ہو. یسوع مسیح اس لیے آسمان پر گئے تھے تاکہ میرے اور آپ کے لیے بہترین وہاں پہ جگہ تیار کر سکیں. ہاللیلویہ. جی اٹھنے کے 40 دن بعد مسیح یسوع زمین پر رہے, 40 روز زمین پر گزارے اور چاہتے ہوئے وعدہ کیا, میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار. کون سا مددگار؟ دوسرا مددگار. جیسے پاسٹر ہے, کل میں ادھر نہیں تھا, کل میں کے پی کی میں تھا, تو ایک جگہ یوحنا آباد عبادت تھی, تو میں نے اپنی جگہ پاسٹر کو بھیج دیا. تو یہ کیا ہو گیا, میں یہاں نہیں ہوں, میری جگہ پاسٹر بدر ہے, تو یہ دوسرا ہے. بتائیں اس طرح ہو گیا. اگر میں یہاں نہیں ہوں, میں کہوں آج میں نہیں ہوں, میری جگہ دوسرا پاسٹر کلام سنائے گا, کیا یہ ہو گیا؟ میری اور پاسٹر بدر کی شکل میچ ہو رہی ہے کیا؟ ہماری قد و قامت شاید میچ ہوتا ہو, یا یہ لمبے ہیں میں چھوٹا ہوں, یہاں موٹے بھی کو جی ہیں, لیکن حرکات و سکنات ایک جیسی نہیں ہے. شاید ان کو میرے سے بہت زیادہ نالج ہے, مجھے اتنا نہیں ہے. لیکن یسوع نے ایسا وعدہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا میں جا رہے تھے, میں اپنی جگہ کہنا اور کھلار کے جا رہے ہیں, یا میرے بعد کوئی اور آئے گا. نہیں, شکریہ بھائی. اس نے کہا میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جانے کے بعد دوسرا مددگار بھیجوں گا. وہ دوسرا مددگار کون سا تھا؟ وہ کیسا مددگار تھا؟ جیسا متی کے جیل میں لکھا ہے, اگر کوئی تیرے دہنے گال پر مارے تو بھائی نہیں, دوسرا. اگر کوئی دہنے گال پہ مارے تو. اب یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا؟ میرا نام نہیں لو پاویں, کدھر آپ نے نام لے لو, کدھر کو پادری لے لو, عزت نہ کو پادری عامر دا, کدھر اچھی ڈرتی کیوں؟ میں کہ تھوڑے کو پیسے مانگ رہا ہے. بولے پاسٹر عامر نبیل کا, اور یہ ہے کدھر؟ ہے کدھر؟ ہے کدھر؟ اور یسوع نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں اور میں خود آج دنیا میں آیا ہوں, اور جو باپ میں سے نکلا وہ بیٹا ہے, اور باپ میں سے نکل کر روح القدس آ رہا ہے. جیسے یسوع ہے ویسے ہی پاک روح ہے. ہاللیلویہ. اگلے 10 دن تک شاگرد ٹھہرے رہے. پاک روح آج کون چاہتا ہے مجھے مل جائے؟ آج ایک نیا ڈرامہ چل رہا ہے, پتا ہے آپ کو؟ ڈرامے کون بھیجا ہے؟ سارے بھیج رہے ہیں. شوق ایک نواں ڈرامہ آج کل چلتا ہے. کی کرنے ہیں بھائی؟ ڈرامہ کرنا ہے. ٹچ ٹچ او میں نہ بڑھے جانا میں بات مختلف جگہ نہیں جا کے میں نے ڈرامے اے نہیں پہ کر ٹچ 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 وہ ٹچ. یہ ڈرامے ہیں. پاک روح کو کوئی حکم نہیں دے سکتا. یہ غلط تعلیم ہے جو پاک روح کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں. پاک روح کو حکم نہیں, پاک روح سے انتظار کیا جا سکتا. کبھی کسی نے شکریہ, کبھی کسی نے یسوع کس کے ساتھ ہے؟ بولے یسوع میرے ساتھ ہے. ساتھ چلے سے گئے, یسوع آپ کے ساتھ بھی ہے. کبھی سنیا نہیں یسوع ٹچ یسوع ٹچ یسوع ٹچ, کبھی یسوع کے بارے سنیا جائے؟ یسوع ہم کیا کہتے ہیں, جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں یسوع موجود ہوگا. تو جہاں یسوع موجود ہے وہاں پاک روح بھی موجود ہے. پاک روح کو ٹچ 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 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاک روح آپ کے اندر ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. انیل خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ یسوع میرے ساتھ ہے, یسوع میرے اندر ہے, یسوع کو میں پہنے ہوں, مجھ میں وہ زندہ ہے, یہی میری طاقت ہے. یہ نہیں بھولا ہے, کبھی نہیں بھولا ہے, کبھی نہیں بھولا ہے. آمین. اور جب 50واں دن آیا تو
वो मददगार, वो रोहे पाक, वो बाप और बेटे का वजूद रूह कुदस वो इस जमीन पर आ गया। और लिखा है सब पर आ ठहरा। लेकिन सवाल ये 50वां दिन क्यों था? कोई और दिन भी तो हो सकता था, सिर्फ 50वां दिन क्यों था? उस वक्त 50वें दिन क्या हुआ था? खरूज अगर देखें 34 बाब उसकी 22वीं आयत में, तो 50वें दिन गेहूं के और पहले फलों की ईद थी। कौन सी ईद थी? पहले फलों की। कौन सी ईद थी? देखें, और तू गेहूं के पहले फल काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना। कौन सी ईद मनाना? बोले पहले फलों। कौन सी ईद? पहले फलों की ईद कौन सी होती है? उस वक्त इसराइल, अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो इसराइल में फल फसलें हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, इसलिए आपको समझने में मुश्किल नहीं आएगी। जैतून वहां पर होता था, और जैतून जब फल पैदा होता तो पहले फल वो उतारते, टोकरियां भरते। गेहूं पता है गेहूं किसको कहते हैं? गंदम को। जब कणक की वाटी होती, पहले पूले जड़े हैं वो पकड़ते, उसकी गठियां बनाते और पूले हाथों में लेकर वो हैकल में जाते और क्या करते थे वो? हालेलुया 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 हालेलुया। और सेब, अंगूर, उसके बाद अनानास, आम, खुबानी, लुकाट। क्या ये फल आपने कभी पाकिस्तान में नहीं देखे? किस किस ने ये खाया? सब ने खाया। किस किस ने इकट्ठे किए कभी? घर के लिए, चर्च के लिए नहीं, मैं पूछ रहा, घर के लिए किए ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च में लेकर आए, ये इसराइलियों की है, हमारी नहीं है। बोले यहूदियां दी, साड़ी नहीं। बोले यहूदियां नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, ये यहूदियों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ टोकरियां लेकर आए, वैसे आज भी लोग देते हैं। गांव में चले जाए ना, लोग पहले फल लेकर आते हैं चर्च में। शायद ये आज अगर मैं किसी गांव में 36 चक, 34 चक, 33 चक, मार्टनपुर अगर ये ऑल्टर होता, तो आज ये ऑल्टर में क्वायर खड़े होने की जगह न होती, या पहले फलों के टोकरे पड़े होते। ये आज भी होता है वहां पे। और पहले फलों की ईद में आज कोई भी फसल, बोले कोई भी फसल, 7 साल से कि कोई भी फसल, आटा दालें भी हो सकती हैं, बोले आटा भी, तो ही कहना पादरी आटा मंगने लगे। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह में से भी पहली फसल, पहला फल कौन सा? कहोगे ना दे आटा बीजने, ना आटा पियाने, ना दाला। नौकरी केड़ा केड़ा कर रहे? बोले आज का मैसेज मेरे लिए। जब कारोबार कर रहे हैं, आज का मैसेज मेरे लिए, 7 सालों के तेरे लिए भी है। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह, कारोबार से मिलने वाली आमदनी, बाइबल बताती है तो उससे जब पहली आपको सैलरी मिले, जब पहला दिन आए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? हम क्या करते हैं? अंजलि आके ए बिल ली, ए फलाने जगह ली, ए बीमारी वास्ते, बीमारी होते खलोती होगी है मेरे लिए भाई, बीमारी पट्टी आई, फड़ा मैं आके जेड़ा भी थोड़ा वीक पॉइंट है उन्होंने आके फाड़ लेगी, गुर्दे ने फाड़ लेगी, फेफड़े ने फाड़ लेगी। पता है इन्होंने मेरे लिए रखे है उसे, क्योंकि ये हिस्सा वजन वाला होता है। 10वां हिस्सा जेड़ा ना की होता है वजन वाला होता है। जब बीमारी रखोगे बीमारी बढ़ जाएगी, खुदा नहीं रखोगे खुदा दी बरकतां बढ़ जाएंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है इस हिस्से को किस तौर पे बनाना? पहले फलों को किस तरह से बनाना? चेंज कर देगा नहीं, ईद की तरह मनाना। कैसे मनाना? कभी ईद जो मुचड़े कपड़े, पैरे कपड़े कहने पाए हो, दसो पसंद होए तेन कि आज मैं ऐसे कपड़े पाने के कॉलर भी पाते हो, लेकिन चर्च की थैली च ऐसे नोट आते थे जिंदे कायदे आजम की टोपी भी पाटी होती है। क्यों एल्डर साहब होते नहीं ऐसे तो होना से रखी होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पहले फलों की आप खुदा की ताजीम करना चाहते हैं तो आप चेंज करके भी, अगर आपकी तनख्वाह में से बुरे नोट निकले चाहे चेंज करके आए, आपने बादशाहों के बादशाह के हजूर पेश करना। हालेलुया। बाइबल बताती है ईद के तौर पर सेलिब्रेट करें, ईद के तौर पर इसकी सेलिब्रेशन करें। और इस्तिस्ना 16:9 में लिखा है
اور یہ 50واں دن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں پھر تو 7 ہفتے یوں گننا. کیسے گننا؟ یوں کیویں گن دے؟ نوٹ کیویں گن دے ہو؟ ہے نا؟ 7 ہفتے یوں گننا. جب ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گننا. ہنسوا کسی نے دیکھا؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا تو میں آپ دکھاتا ہوں. یہ ہوتا ہے ہنسوا. اس کو درانتی بھی بولتے ہیں. کہنے میں کی درانتی؟ اب جب فصل کٹائی کا ٹائم آئے تو پہلا جب پولا پکڑ کے ہاتھ میں جب درانتی مارے تب سے 50 دن گن لینا. اور یسوع مسیح نے جب وہ جی اٹھے تھے تو کلام کیا کہتا ہے؟ وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلا تھا. ہاللیلویا! وہ پہلا پھل ہے. تب سے 50 دن گن لینا. ہاللیلویا! پہلے پھلوں کی عید. اب عید منانے کے لیے 7 ہفتے گننا اور سارے پھل خدا کہتا ہے میرے گھر میں لانا اور پھر عید کرنا. کہاں لانا؟ ناظرین کو میرے گھر سے. خدا دے گھر سے. بولے خدا دے گھر سے. اب ہو سکتا ہے یہ کئیوں کو تراس ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے آپ میں سے کہ ہم تو یہودی ہے ہی ہیں, ہے نا؟ بولے ہم یہودی نہیں ہیں. بول رہے ہیں یہ شریعت کی تعلیم ہے, یہ یسوع کی تعلیم نہیں ہے. لیکن یسوع جب اس زمین پر آئے تھے کیا کہا؟ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ یسوع نے اس کو کٹ کیا. بولے بلکہ اس کو پورا کر دیا. یسوع نے یہ نہیں کہا ٹوکریاں لے کے آؤ, یسوع نے یہ نہیں کہا دالا چوک لے آؤ, یسوع نے یہ نہیں کہا, بلکہ یسوع نے لوگ تو باہر سے خرید کے لاتے تھے, لوگ تو پہلے پھل لے کر آتے تھے, لیکن میرا اور آپ کا یسوع جب صلیب پر قربان ہوا, کوڑے کھائے, مار کھائے, کانٹوں کا تاج پہنا, جب قبر میں گیا, قبر میں نکلنے کے بعد پہلا پھل جب وہ زندہ ہوا تو اس نے اپنا آپ پیش کر دیا. یہ اس نے شریعت کو پورا کیا. اس نے یہ نہیں کہا تسی یہ کرنا, اس نے خود کر کے دکھا دیا. اور پہلے پھلوں کی عید میں دیکھیں یہ عید منانی کب ہے؟ یہ عید منانی کب ہے؟ جب تو ہنسوا لگاؤ تو اس وقت پہلا پھل لے کر خداوند کے پاس جانا اور اس پھل کو خداوند کے حضور کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ میں نے یہاں نہیں دیکھا لیکن میں نے ایک ملک میں دیکھا ہے. میں کوریا میں گیا تھا, وہاں پہ میں دبئی میں بھی دیکھا میں نے, جو نیگروز ہوتے ہیں, نیگروز کا پتہ ہے, ان کے چرچز میں ہم تو بڑی چھپا کے دہ یقین دیتے ہیں. وہ نوٹ لہراتے نہیں ہیں, وہ لفافوں میں ڈال کے جب عید شروع ہوتا ہے تو لہراتے ہیں ایسے, اپنی دہ یقی کو پکڑ کے لہراتے ہیں. مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے جب ایک پاسٹر کو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا خدا کے کلام میں لکھا ہے تو جب پہلا پھل تجھے ملے تو خوشی سے خدا کے حضور لہرانا. وہ لہراتے ہوئے جھومتے ہوئے خدا کے پلپٹ پر آتے, جو ٹائٹ باکس ہوتا تھا اس میں آ کے ڈالتے اور جھومنا شروع کرتے اور خدا سے کہتے خداوند ہم نے تیرا کلام کیا تو اپنے وعدوں کو پورا کر, ہم نے تیرا کلام پورا کیا تو وعدوں کو پورا کر. ہاللیلویا ہاللیلویا. بڑی مشکل ہے نا گالے ہضم ہوئے. دیکھیں جب تک آپ کوئی بوئیں گے نہیں, کبھی کسی نے فصل بوئی ہے؟ کنے بوئی تے بی نہ پاو تے انتظار کرتے رہو تے کدوں اگن گیا, کدوں اگن گے انگور. ہوتا ہے کبھی ایسے؟ ٹرائی کر لو شاید ایسی ہو جائے. نہیں ہو سکتا. چاہے آپ جتنی اچھی گوڈی کر لیں, جتنی اچھی زمین لے لیں, آپ بہترین سے بہترین جگہ چوز کر لیں, سیالکوٹ چلے جائیں چاول اگانے کے لیے, ناروال چلے جائیں, جب تک آپ چاول کا بیج نہیں لگائیں گے, جب تک آپ پنیر نہیں لگائیں گے, جب تک آپ منجی نہیں لگائیں گے, چاول نہیں ہو سکتا. جب تک آپ خدا کے گھر میں بوئیں گے نہیں, آپ کی برکتوں کو کے دروازے نہیں کھل سکتے. اب دیکھیں گندم کا پھولا لینا اور اسے خدا کے گھر میں لے جا کر لہرانا اور اس کے بعد 7 ہفتے تک گرنا. 7 ہفتے کے کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اور 7 ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ 49. کتنے ہو گئے؟ کل شام تک. اور آج کون سا دن ہے؟ 50واں دن, یعنی عید پینتیکوست. اور 50ویں دن وہ خدا کے گھر میں پہلے پھل لے کر آتے تھے. تسی کون سا میری تنخواہ ملی
खुदा यीशु ने शरीयत को पूरा किया। 7 वर्ष से यीशु ने शरीयत पूरी करती, तू भी कर रहा है। एक दिन यूनानी लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने ये सुना हो, पढ़ा हो, यूनानी लोग शागिर्दों के पास आए, उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। क्या कहा? और यीशु का आगे से जवाब सुने। शागिर्दों से कहते हैं जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। खुदा यीशु का जवाब देखें, दाना जब तक जमीन में गिरकर मर ना जाए अकेला रहता है। कोई तुक्को बांधी सी दाना कहने यीशु को देखना चाहते हैं, कोई यीशु जवाब की देना कि दाना जब तक जमीन में गिरकर मर ना जाए वो अकेला रहता है, और जब वो मर के दोबारा जब गिरकर मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। उन सवाल देखो की किया ते जवाब देखो की आया। अब देखिए खुदा यीशु ने शरीयत को पूरा किया और यीशु ने शागिर्दों को समझाया कि वो दाना मैं हूं। क्या कहा? शागिर्द बड़े परेशान हो गए। शागिर्दा ने कहा यीशु तो जवाब की देता है, जो टोल गए। यीशु ने कहा वो दाना जो है मैं हूं। जब तक मैं जमीन में मर का दफन नहीं होगा तब तक मैं अकेला हूं, लेकिन जब मैं दफन होने के बाद तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा तो मैं पहला फल हूंगा, और मेरे पर ईमान लाने वाले हजारों करोड़ों फल खुदा के हजूर पेश होंगे। हालेलुया। इसलिए आप परेशान ना हो, साथ होने के परेशान ना हो। आज खाली वो टोकरियां नहीं चाहिए जिससे दाला होन सब्जियां होना, वो दे सकते हैं आप देना चाहें, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा उनके इस पुलपट पर ये वाले फल चाहिए। बोले मैं चाहिए। खुदावन को आज अमरूद नहीं चाहिए, खुदावन को आज लुकाट नहीं चाहिए, खुदावन को आज ਤੁਹਾਡਾ अपना आप चाहिए। हालेलुया। और देखें पहला ग्रंथियों 15-20, लेकिन फिर वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें से पहला। हालेलुया। यहूदी शरीयत और मसीही तालीम, यहूदी सिर्फ कुर्बानी और पहले फलों को ही खुदा के पास लाते थे। आज भी कुर्बानी की भी आप देख रहे हैं, मगर यीशु ने शरीयत को अपने ऊपर पूरी की और अपनी कुर्बानी देकर, सिर्फ कुर्बानी नहीं, अपनी कुर्बानी देकर अपने ही आप को खुदा के हजूर पेश कर दिया। और जब आप यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपनी कुर्बानी दे देते हैं। आप अपने बदन की, अपनी हालात की, अपनी गुनाहों की, आप अपने आप की कुर्बानी देते हैं, ख्वाहिशात की, और फिर आप नए सिरे से पैदा होते हैं। और फिर खुदा चाहता है आप 100% खुदा को अपना आप दे दें। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ने शागिर्दों से कहा अब मैं चला जाऊंगा। जब ये बात हुई बड़े परेशान हुए। कल मैं आया वापस, खुदा दी खादमा कहती मैसेज कर दियो ग्रुप च, मैं आ गया वहां, पता चले सवेरे गिरजा ही वेला होए। मैं क्या नहीं गिरजा वेला होता ईदे पे नहीं, फिर भी तुम मैसेज करो कि मैं आ गया। लोग परेशान होते तुम ना होते, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी होगा ना तो मेरा ईमान है खुदा यीशु मसीह और उसका पाक हालेलुया। आका पतरस ने कहा आका तू कहां जाएगा? हम तो तेरे पीछे बहन भाई माँ बाप सब कुछ छोड़ रहे हैं, अब तू कहां जाने वाला है? तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 14:1 में कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या कहा? तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए आमीन 3 मरले वाली जगह नहीं है ना, टाइम ना फायर की आवाज दी ना रजिस्ट्री कौन दी ना कब्जा करो, नेवर, अनलिमिटेड मकान है। अगर आपके घर में आज क्या होता है 7 लोगों ने 7 मोबाइल तो होंगे ना घर, बाइबल भाਵੇਂ एक नहीं होए, लेकिन यीशु मसीह ने अगर 7 लोग हैं आपके लिए 7 बेहतरीन विलास वहां तैयार किए हैं, बेहतरीन बंगले वहां तैयार किए हुए। हालेलुया। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां। हालेलुया। यीशु चाहता है जहां वो रहे, जहां वहां हम रहे, और जहां मैं जाता हूं वहां की रात तुम जानते हो। कौन कौन जानता है वो रात? हालेलुया। हम जानते हैं पर मानते नहीं है। हम जानते हैं, बोले हम जानते हैं। अब 16वीं आयत में देखें, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा। अब पतरस परेशान था, शागिर्द परेशान थे, यीशु को परेशानी देकर तरस आ गया।
यसु ने कहा टेंशन ना ले, मैं अपने प्यो को दरखास्त करांगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार दे जो अब तक, कितनी देर तक, सब मिलकर बोले अब तक, दूसरा मददगार अब तक आपके साथ रहेगा। साथ वाले जो कहे दूसरा मददगार अब तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। यानी रूहे हक, कौन सा, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ओह व्हाट अ वंडरफुल। कोई दौलतमंद इसको हासिल नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट इसको हासिल नहीं कर सकता, कोई अमीर शख्स इसको हासिल नहीं कर सकता, कोई अपनी ताकत से इसको हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये वही, चाहे वो गरीब है, अमीर है, दौलतमंद है, लेकिन जिसके पास यीशु है वो इसको पा सकता है। हालेलुया। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम जानते हो, बोलो तुम जानते हो। साथों से कहें आप जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। कहां रहता है, बोलो कहां रहता है, और कहां तुम्हारे, कहां रहता है। किस किस को पाक रूह का बपतिस्मा मिला हुआ है? कौन कौन गैर ज़बान में बोलता है? वेरी गुड। और कौन नहीं बोलता? अपना हाथ दिखाएं जो नहीं बोलता। यही बात है। और जो नहीं बोलते वो कहते होंगे सामने तो पाक रूह नहीं मिला है ना, ऐसी है ना। वैसे ज्यादातर बोलते, जिनको गैर ज़बानों का नहीं तजुर्बा वो कहते होंगे सामने पाक रूह नहीं मिला। ये इब्लीस की चाल है, ये इब्लीस की। पतरस ने जब 120 की जमायत में पाक रूह मिला था, उसके बाद 3000 को बपतिस्मा दिया। 3000 लोग वहां गैर ज़बानी नहीं बोल रहे थे, लेकिन पाक रूह सर पर आकर ठहरा था। और अभी ठहरेगा ही नहीं। बोले अभी नहीं ठहरेगा पाक, बोलो अभी नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? ये पाक रूह कोई लाइट नहीं है, ये चला गया आ गया। पाक रूह कोई वो भी नहीं है कि जो कुछ हो गया तो नहीं, अब पाक रूह नहीं जाएगा। यीशु का वादा कब तक रहेगा साथ है? बोले कब तक रहेगा? और कहां रहेगा? हमारे अंदर। बोले मेरे अंदर है, मेरे साथ है, और मेरे, और जो अंदर से आएगा कितना भी हो। लोगों ने तो परेशान बनाया, ड्रामेबाजी कर देने, आप भागू, आप भागू, आप भागू, आप भागू, और नहीं आएगा। वो आपके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। हालेलुया। वो आपके अंदर है। लेकिन लग गल है जो तुसी उन्हें जानते नहीं ना, तो तुहाडा मूड बना के बह गया। क्या बना के बैठ गया? मियां बीवी कौन कौन बैठे थे? वाह बड़े है कोई जरा कभी आपस में लड़ाई ना हुआ, कोई आपस में लड़ाई ना हुई जिन्हों की, कोई अपना हाथ दिखाए दसो। अच्छा मेरिया भैन सारिया राजी हो गए थे, भरा सारे हैं। देखो भैन ने चेहरे कितने खुश हो गए, उन्होंने बेहतरीन हो गई है ना। लेकिन भरा सारे कभी इंज होया होए एवं किसी गल तो लड़ाई हुई तो बंदा के अच्छा मैं चलो ना फट तलाक, कभी होया है? होया कभी दसो है किधर नहीं? तेरा ब्याह होया लाके तो हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। की होता है? मैं अपनी गल दस आगे नहीं बनाता बंदा हाथ बीती दसे बाद में जाके बीती आप घर भी रहना वो लग गल है। छापर तैयार रहता है, छापर तैयार रहता है हर टाइम 5-7 सूट। फिर नाल ही आने वाले सूटा को मैसेज कर देना मेरा पार्सल उत्थे देना, इतने ना है पार्सल। छापर तैयार रहता है, लेकिन की होता है जानते कोई नहीं। फिर भी मैं बड़ा राजी देखा चलो 2-4 दिन खुल के खिदमत करा, लेकिन जाना ही कोई नहीं। फिर भी एवं ही इतना मूड बना के इतना फिर इधर मैं फिर चुक चुक के कपड़ा खोलांगा। 2-4 महीने नहीं करांगे ना, फिर अपने आप की लागू दे बहुत नाराजगी मौके। हालेलुया। कोई नहीं तो नाराजगी आ जाए। इसी तरह पाक रूह आपके अंदर है, आप उसको जान नहीं रहे, वो मूड बना के बैठा है लेकिन क्या नहीं है।
وہ جائے گا نہیں. اس کے پاس آرڈر نہیں ہے, وہ خدا قدوس ہے. یسوع کا وعدہ ہے کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ اور تمہارے اندر ہے. ہاللیلویا. صرف اس کو منانے کی ضرورت ہے. بیگم نو کیوں منائی دا؟ گلا باتاں کوئی شے لے دی, کوئی سوٹ لے دی, اور ایڈا نہیں اینی رات نہیں چنگی چنگیاں گلاں کر رہی ہیں. پاک روح بھی اگر رنجیتا ہے تو چاہتا ہے آپ سے باتیں کرنا. ہاللیلویا. یہ تو بیگم من جاتی ہے نا, پھر نہیں بیگم نو پیکے نظر آؤندے, پھر نال ہی کئی بار اور تم مٹن دے پیس لے آندے نیالی بنائی, یہ آپ کے لیے بنی ہے. پاک روح جدوں من جاندا جے نا, پاک روح جدوں من جاندا جے, پھر تواڈے نال بیٹھ کے باپ دے نال آہیں بھر بھر کے دعائیں کرتا ہے آپ کے لیے. آہیں بھر بھر کے دعائیں. ہاللیلویا. جو رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا وہ رونا شروع کر دیتا ہے آپ کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, اور باپ سے کہتا ہے اے میرے باپ, میں اس کے اندر ہوں. جتنی یسوع مسیح کی برکتیں ہیں, جتنی ابراہیم کی برکتیں ہیں, جتنی اسحاق کی برکتیں ہیں, جتنی یعقوب کی برکتیں ہیں, میرے اور یسوع کے نام میں میرے اس بہن کو, میرے اس خادم کو عطا کر دے جس کے میں اندر ہوں اور جس کے میں. ہاللیلویا. اور پاک روح کے کہنے سے, پاک روح کی شفایت کرنے سے یسوع آلریڈی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. یسوع بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور خدا باپ جب دیکھتا ہے بیٹے اور پاک روح کو, خدا آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے. پھر تو آپ کو نہیں سمجھ آتی تو یہ کہ میں تو ننگن دیا ہاں, دکان جڑی ہی میری صدیاں تو بند سی, میں ننگن دیا ہاں. خدا نے ایسی برکت دی, چلنا شروع ہو گئی, اور میں تے جس کار چاہیا کار میں بھی برکت ہو گیا ہے, اور میں تے جڑے کام نو ہاتھ بڑھانا وہ ہاتھ کام میں بھی برکت ہو گیا ہے. وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, وہ آپ کا پاک روح آپ کے لیے شفایت کر رہا ہے. آئے بار بار کر شفایت کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا میری کڑی ڈاکٹر بن گئی, میرا منڈا ڈاکٹر بن گیا. آپ نے کچھ نہیں کیا, پاک روح نے آپ کے لیے آسمانی مدد مانگی ہے. ہاللیلویا. 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 مجھے اس کو دیکھ لیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. میرا دیکھو. ہاللیلویا. اچھا, میں باپ سے درخواست کروں گا, ٹائم بھی ہو گیا, بس کو ختم کرتے ہیں, کہ تمہارے اندر ہے وہ کام کرے. اور پھر اس کے بعد میں باپ میں سے نکلا ہوں, دنیا میں آیا ہوں, اور پھر دنیا میں سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں. میں اور باپ اسی طرح پہلا باپ سے میں نکلا, یعنی یسوع مسیح باپ میں سے, اور باپ کے پاس گیا تو دوسرا بھی باپ میں سے نکل کر آج میرے اور آپ کے اندر ہے. ہاللیلویا. باپ کے اندر بیٹا بھی ہے, اور باپ کے اندر روح القدس بھی ہے. جب وہ آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بولے کہاں آئے گا؟ اور جو کچھ یسوع نے کہا, جو کچھ میں نے 3.5 سال تک تمہیں سکھایا ہے وہ آ کر تمہیں سمجھائے گا. ہاللیلویا. آج وہ پاک روح آپ کے اندر ہے. آج پاک روح کو ایکٹیو کریں. وہ ایکٹیو ایسے نہیں ہوگا گھر بیٹھے, وہ ایکٹیو چرچ میں آ کر ہوگا. رنجیدہ ہو چکا ہے, وہ چاہتا ہے آپ چرچ میں آئیں, رنجیدہ ہو جائے. اس کو قربانیاں نہیں آپ کی چاہیے, وہ اس کو چاہتا ہے میرے ساتھ آپ رفاقت میں بڑھیں. پھر آپ جس بیمار پر ہاتھ رکھیں گے, پھر وہ والا اختیار. پھر اینڈ میں یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں آسمان اور زمین کا کل اختیار, آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, اور وہ اختیار اب میں تمہیں دیتا ہوں. جاؤ سانپ اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر, کیونکہ مکاشفہ میں لکھا ہے وہ پہلے ہی غالب آ چکا ہوا ہے. اب جس بیمار پر ہاتھ رکھیں گے وہ بیمار شفا پائے گا. بدبو آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی, کوئی اپنی سی پاور آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ خدا کا پاک آپ کے ساتھ بھی ہے. اور آپ کے خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے. ہاللیلویا.